بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک بات کی، تو مجھے بہت سارے ساتھیوں نے واٹس ایپ پہ کہا، فون کر کے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں کہ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ تو میں نے وہ بات سنی، ان کی تقریر، تو میں نے یہ کہا لوگوں کو کہ یہ کفر نہیں ہے، مولانا طارق جمیل صاحب یہ بات کرنے سے کافر نہیں بنے۔ تو میں نے پھر یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالی، تو اس میں نے یہ چیز ثابت کی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کرنا کہ یوسف علیہ السلام کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے جی، بازاروں میں لے جایا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا اور یہ چکر لگوائے گئے اور یہ چیزیں، تو یہ میں نے کہا یہ کفر نہیں ہے۔ تو مجھے فون کر کے غیر ممالک سے بڑے فون آئے ہیں اور لوگوں نے کہا جی آپ جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کرنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا وجہ؟ تو کہتے ہیں نہیں جی آپ بس چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو میں نے ان کو بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا دفاع کروں گا ہر اس بات میں جس میں وہ ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اصل میں دفاع کرنے پر ہمیں آپ مجبور کرتے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، آپ کفر کے فتوے آپ نے لگائے، حالانکہ کفر کے فتوے نہیں لگتے تھے ان پر، وہ واقعہ بیان کرنے کی وجہ سے۔ میں نے اس ویڈیو میں بڑے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ یعنی نبی کی انسلٹ والا، کہ لوگوں نے نبی کی انسلٹ کی ہے، وہ تفسیر قرطبی کے اندر موجود ہے۔ امام قرطبی نے لَيَسْجُرُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اس آیت کی تفسیر کے اندر جو ہے نا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے لوگوں نے بڑی انسلٹ کی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے تو مجبوراً ہمیں جواب دینا پڑا۔ ہاں جتنی بات بنتی تھی آپ اتنی کہتے، آپ یہ کہتے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بڑا غلط کام کیا ہے، یہ ضعیف روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اتنی بات کرتے۔ لیکن آپ نے تو کہا ہے وہ کافر ہیں، لہٰذا ہم نے جو ہے نا وہ میدان میں آ کے کہا کہ یہ واقعہ نبی کے انسلٹ والا فلاں کتاب میں ہے، فلاں کتاب میں نے حوالے دیے تھے اور تفسیر، اور جن لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ آ کے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ تفسیر میں دکھائیں، میں نے تفسیر قرطبی میں وہ اسکرین شاٹ کر کے ان کو دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں امام قرطبی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے حضرت ابن عباس کے حوالے سے، حضرت واب کے حوالے سے۔ تو اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بات کی، کہا کہ تورات انجیل زبور یہ کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ نہیں، کلام اللہ صرف قرآن مجید ہے۔ اس پر بڑے بڑے لوگوں نے، مفتی اکمل صاحب ہیں تو انہوں نے فتوے لگا دیے جناب یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب بتاؤ یہ بات کرنے والا کافر ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض فتاوی جات کے اندر یہ ہے کہ جو ہے نا تورات انجیل زبور، بلکہ فتاوی دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ چھپا ہے، وہاں پہ لکھا ہے اور انہوں نے دلائل دیے ہیں، دلائل انہوں نے دیے ہیں کہ تورات انجیل زبور کلام اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پہ ان کو کلام اللہ کہا گیا وہاں پہ مجازی طور پر کہا گیا، حقیقی طور پر حقیقت میں صرف قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ اب فتوے لگائے ان کے کفر پر، تو اب بتائیں کہ جب وہ ان بات کرنے کی وجہ سے کافر نہیں بنتے، جب کفر کے فتوے آئیں گے یقیناً ہم میدان میں آئیں گے اور کہیں گے کہ بھئی وہ کافر نہیں ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کا دفاع کرتے ہیں۔ بھئی ذرا اپنی اداؤں پہ ذرا خود ہی غور کرو نا، جتنی بات ہے۔ ہاں مولانا طارق جمیل صاحب نے اتنی بات کی تھی تورات انجیل زبور کلام اللہ نہیں، آپ کہتے کہ بھئی آپ کا مسئلہ غلط ہے، آپ وہ تورات انجیل زبور کلام اللہ ہیں، یہ اختلاف کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک، اور نسب مبارک حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں۔ بڑے بڑے عالم حضرات کہتے ہیں جی یہ نسب غلط ہے، عدنان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدنان تک جو ہے وہ نسب بیان کرنا ٹھیک ہے، عدنان سے اوپر نسب بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی تقریریں نہیں سننی چاہیے، یہ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔
بھئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ بخاری کے اندر انہوں نے بھی نقل کیا ہے یہ عدنان سے آگے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی عدنان سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بیان کیا ہے، اور رحمت للعالمین کے اندر کتاب ہے سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام تک کا واقعہ بیان کیا ہے، نسب بیان کیا ہے، تو پھر وہ ہمارے بڑے تھے، وہ بیان کر گئے ہیں، اب اگر وہی بیان ہم کر دیتے ہیں، مولانا صاحب کر دیتے ہیں، تو کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں، جھوٹے ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یا تو پھر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں یا تو کتابوں میں نہ ہو جو مولانا کہتے ہیں، جو مولانا کہتے ہیں وہ کتابوں میں نہ ہو، اگر ہمارے بڑے یہ لکھ گئے ہیں اور متفقہ بزرگ ہیں، امام قرطبی بریلوی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث ان کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، جو مسلمانوں کے یہ 3 گروہ ہیں بڑے، تو اب وہ ہمارے بڑے لکھ گئے ہیں، تو اگر پھر وہ لکھ گئے ہیں، اگر وہی بات مولانا صاحب کر دیں تو آپ ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر بڑوں کو بھی پہلے کافر کہو، پھر ان پر کفر کے فتوے لگاؤ۔ اگر عدنان سے آگے نسب بیان کرنا جو ہے غلط کام ہے تو امام بخاری نے تاریخ بخاری کے اندر کیوں لکھا؟ رحمت للعالمین کے اندر جو ہے وہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے کیوں لکھا؟ پہلے ان پہ فتوے لگاؤ پھر اس پہ آؤ، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ میں جواب عرض کرتا رہوں گا۔ اور اسی طرح جو ہے مہک ملک کو لے کر مولانا پر بڑے اعتراض ہوئے تھے کہ مہک ملک ایک لڑکی ہے، مولانا نے اس کو ہاتھ ملایا ہے، اسلام میں ہاتھ ملانا لڑکی کو جائز ہے۔ الحمدللہ میں نے اس کا بھی جواب جو ہے نا وہ دیا تھا کہ اور وہ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے۔ میں ایک بات جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات، کہ میں نے جو جواب دیا یوسف علیہ السلام جو ہے واقعے کو لے کر لوگ اعتراض جو کرتے ہیں اس کا، تو مجھے پرسنل میں اور کمنٹ بھی وہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں تو نہیں پڑھتا، لیکن وہ ساتھی بتا رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی اس میں جو واقعہ میرا نام لے کر، بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قرطبی کے اندر ہے، تفسیر ابن عطیہ کے اندر ہے، باقی تفسیروں کے اندر ہے، وہ واقعہ بے سند ہے، تو میں بھی کہتا ہوں وہ بے سند ہے، اسرائیلی روایت ہے، بلکہ اس تقریر کے اندر میرے اس بیان کے اندر آپ خود دیکھیں میں نے کہا ہے وہ اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ مولانا اس واقعہ بیان کرنے سے کافر نہیں ہوئے، بس میرا مقصد یہ تھا، اور کوئی مقصد نہیں کہ مولانا نے ٹھیک کیا ہے، مولانا نے یہ کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔